میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بینک سے گاڑی لینا کیسا؟ اب اس پہ کوئی ایڈوانس پیمنٹ دے کے اور پھر وہ گاڑی رینٹ پہ ہمیں دے دیتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد جو ٹائم پیریڈ ڈیسائیڈ ہوا ہوتا ہے اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ گاڑی کے مالک آپ ہو گئے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا بینک سے کوئی ایسی صورت ہے جو کہ گاڑی خرید کے اس سے کاروبار کیا جا سکے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور گاڑی بینک سے لینا، اور صورت کیا بیان کی جاتی ہے کہ ابھی ہم نے آپ کو رینٹ پر دی ہے، کرائے پر، آپ کرایہ ہمیں دے رہے ہیں، اور جب ان کی وہ اماؤنٹ پوری ہو جاتی ہے جو بدریہ کرایہ گویا کہ حاصل کیا، اب کہتے ہیں آپ مالک ہو گئے۔ حدیث میں صفقہ فی الصفقہ سے منع کیا۔ صفقہ فی الصفقہ کا مطلب ہوتا ہے ایک سودے میں دوسرا سودا کرنا۔ تو یہ ایک سودے کے اندر دو سودے ہیں کہ آپ ابھی کرائے پہ لے لیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کو بیچ دیں گے۔ یہ دو سودے ایک ساتھ ہو گئے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم جو ہے وہ لے سکیں، تو وجہ یہ ہے اصل میں دیکھیں کہ بینک جو ہوتا ہے وہ اس کی اپنی شرائط ہوتی ہیں، وہ آپ کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائے گا۔ آپ ایک عام آدمی سے خرید رہے ہیں تو اس کے ساتھ تو بات چیت کر سکتے ہیں کہ بھائی جو شرعی تقاضے ہوں گے اس کے مطابق میں آپ سے قسطوں کے اندر گاڑی لے لوں گا، اس طریقے سے گاڑی لے لوں گا، لیکن وہ جو باتیں ہوں گی ان کی وہ خلاف شرعی ہوتی ہیں۔ جو شرائط ان کی ہیں وہ خلاف شرع، اور وہ اپنے قانون کو آپ کے لیے نہیں بدلیں گے، وہ وہی سودی انداز میں، ناجائز انداز میں ہی آپ کو دیں گے، تو اس کو لینے کی اجازت کسی صورت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی اجازت ابھی فی الحال پاکستان میں کوئی ایسی صورت کوئی ایسا بینک نہیں ہے جس کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ یہ ٹوٹلی اسلامک بینک ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ جی بالکل ضروری ہے۔